ناول سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 23 اور 24۔ موم، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے واپس جانا تھا مگر بابا اور ان کے سو کالڈ بھائی میری اپنے کسی بیٹے سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں۔ المیرا کو جیسے ہی اپنے باپ کے ارادوں کا علم ہوا تھا وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ المیرا ہنی، ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے صرف پرپوزل دیا ہے، اور ڈونٹ وری، مجھے بھی وہ پرپوزل کچھ بہتر لگ رہا ہے کیونکہ اس لڑکے کا ارادہ شادی کے بعد یورپ سیٹل ہونے کا ہے۔ سمن کے تاثرات جان کر اسے اچھو ہی لگا تھا۔ موم، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو کچھ ہوش ہے؟ وہ آپے سے باہر ہوئی تھی۔ المیرا، آہستہ آواز میں بات کرو، انہوں نے تنبیہ کی۔ موم، آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، ورنہ میں پولیس کو کمپلین کروں گی، اور اگر وہاں بھی بات نہ بن سکی تو میں امریکن ایمبیسی سے ہیلپ لوں گی۔ وہ درست لہجے میں بولتی یکدم ابکائی آنے کے باعث واش روم کی جانب بھاگی تھی۔ المیرا، مائی ڈاٹر، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بچے، اتنی ٹینشن نہ لو، میں ہوں نا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ریلیکس کرو میری جان۔ وہ اس کی کمر سے ہلاتی ذرا فکر مند لہجے میں گویا ہوئی۔ موم، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، اب جانتی ہیں نا میں ایڈم کو لائک کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ وہ ناگوار لہجے میں ہامتی ہوئی باور کروا رہی تھی۔ اوکے اوکے میرا بچہ، ریلیکس کرو، وہ سمجھانے لگی، ساتھ ہی وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ کیسے ریلیکس کروں؟ بس اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان آنا ہی نہیں چاہتی تھی، مجھے معلوم تھا، میرے فرینڈس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ لوگ پاکستان جا کر مجھے یوں ہی فضول سی میرج کے لیے فورس کریں گے۔ وہ مسلسل الٹیاں کرتی بھڑاس نکال رہی تھی۔ المیرا، چپ کرو، اپنی حالت دیکھو، تمہیں اتنی الٹیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہاں کے پانی کی وجہ سے تمہیں فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، وہ ناگواری سے کہتی خاموش کرا گئی۔ موم، آئی گوٹا گو سی اے ڈاکٹر پلیز۔ بابا کو کال کر کے بلائیں، اس شہر میں مزید رہی تو میں مر جاؤں گی۔ اپنا گھومتا سر تھامتی وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہی تھی۔ اوکے اوکے ریلیکس، تمہارے ڈیڈی یہی ہیں، میں تمہارے ڈیڈی سے کہتی ہوں۔ سمن نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ یس پلیز ہری۔ وہ اپنا پیٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ سمن بھاگ کر برابر والے کمرے میں گئی تھی جو ان دونوں میاں بیوی کے زیر استعمال تھا۔ المیرا ضد کر کے کسی کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے کی بجائے اکیلے ہی کمرہ ہتھیا چکی تھی۔ رات کا کھانا تو ہم سب نے کھایا ہے، تم نے ایسا کیا کھا لیا ہے کہ تمہیں فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان فیاض صاحب ذرا متجسس اور فکر مند لہجے میں سوالیہ گویا ہوئے۔ مجھے شہر کی ہوا ہی راس نہیں آئی، آپ پلیز یہاں سے چلیں۔ وہ مسلسل الٹیاں کرتی نڈھال ہو چکی تھی۔ ہاں ہاں بس چل رہے ہیں، تھوڑا صبر رکھو، انہوں نے بیٹی کو سمجھایا۔ ان کا اشارہ ہسپتال کی جانب تھا۔ مجھے تم دونوں ماں بیٹی کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر چاہتی کیا ہو، مگر المیرا جتنا جلدی ہو سکے تم اپنا مائنڈ بنا لو، کیونکہ تمہاری شادی میں پاکستان میں ہی کر کے جاؤں گا۔ فیاض نے لگے ہاتھوں باور کروانا ضروری سمجھا تھا۔ بابا، میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس نے باپ کو دیکھا، جو دھمکی وہ ماں کو لگا چکی تھی وہ باپ کو لگانے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ زبردستی کس بات کی ہے؟ تمہارے تایا کا بیٹا ہے، اچھا کھاتا ہے، کماتا ہے، دوسری بات وہ پاکستان میں نہیں رہے گا، اس کا ارادہ یورپ سیٹل ہونے کا ہے۔ ہم کچھ عرصے بعد تم دونوں کو اپنے پاس ہی بلا لیں گے، تم ہم سے دور بھی نہیں رہو گی، تو پھر مسئلہ کس بات کا ہے؟ انہوں نے گاڑی ہسپتال کے سامنے روکتے حل پیش کیا۔ ابھی یہ فضول سی باتیں بند کریں اور المیرا کو لے کر اندر چلے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، وہ حد سے زیادہ حساس ہو رہی تھی۔ ہاں چلو، وہ بھی فی الحال خاموش ہو گئے تھے۔ جہانداد آشیانے کے سوئمنگ پول کے عین سامنے پڑی ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھی فلک بغور گہرے نیلے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار اس پول میں محب کو غوطے لگاتے دیکھا تھا، بلا شبہ یہ اچھا خاصا گہرا پانی تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس جگہ کو دیکھ عجیب سا خوف آیا تھا۔ خوف کے پیچھے کی وجہ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ سراج صاحب کوئٹہ گئے ہوئے تھے، محب صبح کو آفس گیا تھا، نہ کوئی کال نہ میسج۔ وہ اس محل نما گھر کے 2 چکر لگانے کے باوجود اب بور ہوتی یہاں آ بیٹھی تھی۔ دل میں خوف پنجے گاڑ کر بیٹھا تھا، اگر غلطی سے بھی محب کو حقیقت کا ادراک ہو جاتا تو وہ کس منہ سے اپنی صفائی پیش کرتی؟ بادامی رنگ ساحر آنکھوں میں آباد حجرہ ملال کی کیفیت سموئے وہ بالآخر آنسوں سے رو پڑی تھی۔ چہرے پر پھسلتے آنسو بے مول ہوتے جا رہے تھے۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو صبح سے کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی، مگر امید بھری نگاہیں ناکام لوٹ آئی تھیں۔ وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب ایک فیمل سرونٹ کی آواز پر چونکی۔ میڈم! وہ چونکی اور جلدی سے ہاتھ کی پوچھ سے چہرہ رگڑا۔ اس نے آنکھیں خشک کرتے ہنکار بھرا۔ رخ ہنوز دوسری جانب تھا۔ میڈم سر آپ کو روم میں بلا رہے ہیں۔ وہ برے طریقے سے چونکی تھی۔ محب آ گئے؟ وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی۔ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا سی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ دونوں ماں باپ فکر مندی سے ڈاکٹر کی ٹیبل کے مقابل بیٹھے منتظر تھے۔ کیا ہوا ہماری بیٹی کو؟ اس کی الٹیاں کیوں نہیں رک رہی ہیں؟ سمن ذرا فکر مندی سے استفساریہ بولی۔ کنگریچولیشن، شی از 2 months پریگننٹ۔ ڈاکٹر کے لفظ تھے یا دھماکہ؟ فیاض صاحب اور سمن کے ساتھ ساتھ المیرا کو بھی حیرت انگیز جھٹکا لگا تھا۔ ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟
سمن اور فیاض جو پہلے ہی سکتے میں بیٹھے تھے ڈاکٹر کے سوال پر حواس باختہ ہوئے. وہ ملک سے باہر ہے. سمن نے لڑکھڑاتے لفظوں سے فیاض کا ہاتھ دباتے بہانہ گھڑا. آپ کی بیٹی بہت ویک ہے. میں کچھ وٹامنس لکھ کر دے رہی ہوں, انہیں وقت پر لینے دیں. ڈائٹ اچھی رکھنی ہے. وہ دونوں تو بے یقینی سے سب سن رہے تھے جبکہ ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی. تھینک یو ڈاکٹر. وہ شکریہ ادا کرتے بغیر کوئی ٹیسٹ کرائے تیزی سے وہاں سے نکلے تھے. المیرا کے ہاتھ پر فیاض صاحب کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی. محب آپ کب آیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. آج جلدی آ گئے آپ. وہ صبح کی تلخی کا اثر زائل کرنے کی خاطر تیزی سے چلتی سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی. وہ جب آفس سے آتا تھا وہ یوں ہی اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا کرتی تھی. ہاں بس سوچا تم گھر میں اکیلے ہوگی اس لیے آ گیا. محب اسے بتا نہیں سکا کہ وہ آفس نہیں بلکہ پیشی بھگتنے گیا تھا. پھر اس کے بعد کچھ ضروری کاموں سے نکل گیا تھا اور اب سیدھا گھر آیا تھا. اچھا کیا. لنچ کیا؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو اسے ہلکا سا سائڈ ہک دے کر ذرا پیچھے ہوا تھا. اور یہ چیز فلک نے واضح محسوس کی تھی. نہیں. اوہ آپ نے تو صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا. میں لنچ لگواتی ہوں, آپ ذرا فریش ہو کر نیچے آ جائیں. وہ ذرا فکر مندی سے بولی تو محب نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا جو کہیں سے بھی بناوٹی نہیں تھے. آتا ہوں میں. وہ کوٹ اتار کر ایک طرف کو رکھتا واش روم کی جانب بڑھا تھا. دیکھ لیا تم نے اپنی بیجا آزادی اور لاڈ پیار کا نتیجہ. وہ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہی بیوی پر بری طرح سے دھاڑے تھے جبکہ المیرا سکتے کی کیفیت میں پیچھے خاموش بیٹھی تھی. اس کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. میں کیا کہوں, مجھے کیا معلوم کہ باہر جا کر کیا کرتی پھر رہی ہے. انہوں نے فوراً دامن بجایا تھا. کس منہ سے گھر لے کر جاؤں میں اس بدبخت کو. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بھابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے ورنہ میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. وہ غم و غصے کی کیفیت میں چلائے. یہ سب کیا ہے المیرا؟ سمن نے اس قدر نارمل انداز میں سوال کرنے پر فیاض صاحب نے حیرت سے بیوی کو دیکھا. اس بدبخت سے کیا پوچھ رہی ہو؟ دل تو کر رہا ہے تم دونوں ماں بیٹی کو قتل کر ڈالو. یہی وجہ تھی کہ مجھے اس کا تمہارے خاندان کی صحبت میں رہنا پسند نہیں تھا. تباہ کرا دی ہے تم نے میری اولاد کو, میری نسل کو. ان کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اب سمجھ آیا تو مسلسل پاکستان آنے سے انکار کیوں کر رہی تھی. وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچے تھے. سمن فیاض کو زخمی شیر بنا دیکھ خاموش ہو گئی تھی. تم کسی ڈاکٹر سے بات کرو اور اپنی اس بیٹی کا کچھ کرو ورنہ ہم خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. سمن نے حیرت سے دیکھا. کیا ضرورت ہے بھائی, ہم واپس چلتے ہیں. اس کا بوائے فرینڈ ہے, وہی شادی کرے گا. فیاض کا دل کیا وہ اس عورت کا سر پھاڑ دیتے. تمہاری جیسی عورت کو میں. وہ حد سے زیادہ تیش میں تھے. اس کی شادی یہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا. اب اگر تم دونوں ماں بیٹی میں سے کسی نے اعتراض کیا تو یا تم دونوں کو جان سے مار دوں گا یا خود کو ختم کر لوں گا. وہ حد سے زیادہ تیز لہجے میں غرائے تھے. میں شادی نہیں کروں گی بابا, مجھے واپس جانا ہے. وہ ماں کی طرف سے نرم رویہ دیکھ فوراً شیر ہوئی تھی. خاموش ہو جاؤ بدبخت ورنہ تمہارا قتل کر کے جیل جاؤں گا. وہ تیز لہجے میں غرائے. بابا میں شادی نہیں کروں گی. مجھے نہیں رہنا ان دقیانوسی سوچ کے حامل لوگوں میں. وہ حد سے زیادہ ناگوار لہجے میں غرائی. ماما چپ ہو جاؤ. بالکل جیسا تمہارے بابا کہہ رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا. انہوں نے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا. فلک رات کا وقت تھا. وہ ہاتھ میں ناول پکڑے مگن سی کہانی پڑھنے میں مصروف تھی. جب محب روم میں داخل ہوا تھا وہ کافی دیر سے ٹیرس پر کھڑا کسی سے باتوں میں مگن تھا. جی, وہ غیر دماغی سے جواب دے رہی تھی. کل شام میں ریڈی رہنا, ہمیں ایک دعوت میں جانا ہے. وہ ساتھ ہی بیٹھتا آگاہ کر رہا تھا. اچھا. محب نے ذرا گھور کر دیکھا. کیا پڑھ رہی ہو یار, یہاں میری طرف دیکھ کر بات کرو. وہ جھنجھلایا تو فلک کو بھی اچھی خاصی جھنجھلاہٹ ہوئی تھی. محب میں جب کوئی سٹوری ریڈ کر رہی ہوتی ہوں آپ مجھے تنگ کرتے ہیں. میری کہانی اتنی اہم موڑ پر ہے. اس نے کتاب بند کرتے شکوہ کیا. سویٹ ہارٹ, یہ سٹوریز تم دن میں ریڈ کیا کرو. جب میں آفس ہوتا ہوں گھر آنے کے بعد سارا وقت میرا ہے. وہ کوہنی کے بل لیٹتا شرارت سے بولا. اور آپ جو سارا دن لیپ ٹاپ میں بزی رہتے ہیں اس کا کیا؟ اس نے شکوہ کیا. وہ تو کام ہے نا. وہ ہنوز شرارت کے موڈ میں تھا. مجھ سے بات نہیں کریں, میں ناراض ہوں. اس نے منہ بنایا. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا, کل اچھے سے ریڈی ہو جانا. اس نے ایک بار پھر بات دہرائی. ٹھیک, مگر جانا کہاں ہے؟ وہ سوال کر رہی تھی. میرے ایک قریبی جاننے والے ہیں, ان کی بیٹی کی سالگرہ ہے. وہ کرتی رہ گئی. تو پھر ہمیں بچی کے لیے گفٹ بھی لینا ہوگا. اس نے اپنا دماغ چلایا. 20 سال کی بچی کے لیے کیا گفٹ لینا چاہیے ویسے؟ فلک نے آنکھیں چلائیں. اوہ میں سمجھی کوئی چھوٹی سی بچی ہے. میں نے کب کہا کہ چھوٹی سی بچی کی برتھ ڈے پارٹی ہے. اس نے بھویں اٹھائیں. اچھا بھائی آپ خود ہی کچھ دیکھ لیجیے گا. 20 سال کی بچی کے لیے, لیکن مجھے یہ بتائیں میں کیا پہنوں. اس نے فوراً عظیم مسئلے کی بابت پوچھا تھا. آئی تھنک آپ کو ساڑی پہننی چاہیے. وہ پرسوس لہجے میں بولا. ساڑی؟ اس نے آئی برو اٹھایا. جی کوئی مسئلہ نہیں, مگر میں نے 1-2 بار شوٹ کے لیے پہنی تھی, پھر اس کے بعد کبھی نہیں پہنی. وہ نادانستہ ماضی کا حوالہ دے گئی. پہلے آپ نے کیمرے کی زینت بننے کے لیے پہن دی, اب میرے لیے پہن لیجیے گا. بلکہ 1 منٹ, وہ آپ مجھے پھر کبھی ڈنر پر پہن کر دکھا دیجیے گا. کل کے لیے آپ کوئی گاؤن وغیرہ دیکھ لیں.
کسی سوچ کے تحت اس نے فوراً نفی کی تھی. ساڑی کیوں نہیں؟ اس نے آئیبرو اٹھائے. بس کہہ دیا نا نو. وہ ایک دم تیز لہجے میں گویا ہوا. اچھا نا، خفا کیوں ہو رہے؟ گرینڈ پا کب واپس آئیں گے؟ وہ سوال کر رہی تھی. بس کل شام کو ولیمہ کر کے واپس آ جائیں گے. وہ سمجھ کر سر ہلا گئی. آپ خوش ہیں نا جہارا؟ وہ اس وقت ان کے پرسنل اسٹڈی میں موجود تھی. اس وقت گھر کے تمام افراد بیسمنٹ میں موجود شغل میلہ لگانے میں مصروف تھے. جی دادا بو، تھینک یو، آپ نے میرے لیے اتنا اچھا فیصلہ کیا. وہ ممنون لہجے میں بولی. ہمیں آپ کو خوش دے کر دلی تسلی ہو گئی ہے. آپ کی خوشیوں کی ذمہ داری کا بڑا بوجھ تھا ہم پر. وہ اظہار کر رہے تھے. مجھے معاف کر دے دادا بو، حالات کے پیش نظر اکثر میں اتنا تلخ ہو گئی تھی کہ آپ کا احترام بھی بھلا دیا تھا. وہ معذرت خواہ لہجے میں گویا ہوئی تھی. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے میری بچی، خطا ہماری تھی. اگر آپ اب بھی ہمیں احساس نہ کرواتی تو شاید ہم کبھی نہ سمجھ سکتے. وہ خاموشی اختیار کر گئی. سبطین بہت اچھا بچہ ہے، کم عمر ہے، جذباتی ہے، کبھی کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے یا غلطی کر جائے تو بڑے دل سے معاف کر دیجیے گا. میرا بچہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا، بس اب آپ لوگوں نے خود سے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں. جہارا نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا. کیسی باتیں کر رہے ہیں دادا بو؟ وہ روحان سے ہو گئی تھی. اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی دے، لمبی زندگی عطا کرے، آمین. اس نے فوراً ان کا ہاتھ تھام کر چوما تھا تو وہ مسکرا دیے. چلیں بھائی، باہر چلتے ہیں ورنہ سب متجسس ہو جائیں گے کہ ہم دادا پوتی کہاں روپوش ہو گئے ہیں. وہ مسکراتے ہوئے ان کی ہمراہی میں گھر کے مہمان خانے کی جانب بڑھی تھی. واٹ، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایڈم کو جھٹکا ہی تو لگا تھا. ایڈم، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، تم پلیز میرے بابا سے بات کرو، انہیں یقین دلاؤ کہ تم مجھ سے شادی کرو گے. حقیقتاً وہ خود بھی اچھی خاصی پریشان تھی. کیا تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ میں نہیں جانتا. ہم صرف اچھے دوست تھے المیرا. ایڈم نے تو اسے ایسے بیان بدلا تھا گویا سب کچھ خوابوں میں ہوا ہو. ایڈم، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ المیرا کی زبان لڑکھڑائی تھی. وہی جو حقیقت ہے، پلیز مجھے اس سب سے دور رکھو. وہ کہتے ساتھ ہی کھٹ سے موبائل بند کر گیا اور سر جھٹک گیا. اب اس کا رخ ڈسکو کی جانب تھا جہاں وہ آج کل ایک نئی گرل فرینڈ کے ساتھ نظر آ رہا تھا. جہارا یار، صبح سے کہاں گم ہیں آپ؟ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی. کل ہی ولیمہ ہونے کے باعث وہ آج یہاں ٹھہرنے کے بجائے ساتھ ہی جا رہی تھی. میں تو یہی ہوں، بس کچھ ضروری سامان ہے وہی لینے آئی تھی. وہ الماری سے اپنا ذاتی لیپ ٹاپ اور دیگر سامان ایک بیگ میں ڈالتی مصروف سے لہجے میں بولی. اگر آپ آج یہاں ٹھہرنا چاہتی ہیں تو ٹھہر جائیں، میں صبح جلدی لینے آ جاؤں گا. وہ آفر کر رہا تھا. جہارا مسکرا کر اس کی جانب پلٹی. تھینک یو سو مچ ڈیئر ہسبینڈ، مگر میں اپنے گھر واپس جاؤں گی. وہ مسکرا کر بولتی اسے ورطۂ حیرت میں ڈال گئی تھی. دل پر ہاتھ رکھتا وہ اس کے طرز تخاطب پر ڈرامیٹک انداز میں پیچھے گرا تھا. اف مادام، بندہ پہلے ہی گھائل ہے، اب یہ ادائیں دکھا کر کیا جان لے کر ہی مانیں گی؟ وہ شوخہ ہوا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی. ڈرامے بازی کوئی تم سے سیکھے. اس نے آنکھیں دکھائیں تو اسے نرمی سے کھینچ کر سینے سے لگا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے ماما؟ آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. کل جمعے کی نماز کے بعد اس کا نکاح رکھ دیا گیا تھا. سب کچھ اس کے باپ نے اتنا آنن فرن کیا تھا کہ وہ حواس باختہ سی رہ گئی تھی. جو کر رہے ہیں ٹھیک کریں، ذرا عزت رہنے تو ہماری، ورنہ تمہارا وہ بوائے فرینڈ جس انداز میں مکرا ہے تو. سمن تو ایسے بول رہی تھی گویا انہوں نے بیٹی کی تربیت پر بڑی توجہ دی. ماما، میں ابھی سب کو جا کر سچ بتا دوں گی. اسے دھمکی لگائی. المیرا، تمہارا باپ یا تو تمہارا قتل کر دے گا یا خودکشی کر لے گا، مگر تمہاری شادی پھر بھی یہیں ہوگی، سن لو تم. انہوں نے تیز لہجے میں تنبیہ کی تھی. وہ آنسوں سے رو پڑی تھی. ماما، میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی، سن لیں آپ. اس نے تیز لہجے میں باور کرایا تھا. ٹھیک ہے، پھر تمہارا باپ تمہیں قتل کر کے یہیں دفن کر کے جائے گا. المیرا نے غصے سے ماں کی جانب دیکھا اور پھر چپ کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. پیس گلے نفیسی کڑھائی کے پاؤں کو چھوتے گاؤن میں ملبوس، فلک کانوں میں ڈائمنڈ اسٹڈز ڈالتی، بالوں کا ہلکا سا کرل دے کر پشت پر کھلا چھوڑ چکی تھی. دوپٹہ ایک کندھے پر سیٹ کر رکھا تھا. سیاہ رنگ پینٹ کوٹ میں ملبوس محب کی چھبی نرالی تھی. وہ آئینے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا تو اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھ دھیرے سے مسکرائی تھی. کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ سوالیہ گویا ہوئی. حسین، اس نے جواباً کہا. اور آپ ہینڈسم. محب کے تراشیدہ لبوں پر دلکش مسکراہٹ کھل گئی تھی. چلیں مسز. آئینے میں نظر آتے دونوں کے مکمل عکس پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالتے محب نے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ابرو اٹھا کر پوچھا. جی بالکل چلیں. اپنا مومی ہاتھ اس کے نازک ہاتھوں میں تھماتی وہ اس کے ہم قدم ہوئی تھی. پہلے ہی دراز قد مگر اب پینسل ہیل کے باعث آج وہ اس کے برابر آگے تھی. میم، یو لک ایبسلیوٹلی سٹننگ. فیمیل سرونٹ بیڈ ہیڈ نے اسے دیکھتے ہی تعریف کی تھی. تھینک یو. وہ مسکرا کر محب کی ہمراہی میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی جبکہ محب کے اشارے پر ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا. ایک گارڈز کی گاڑی بھی ان کے ساتھ ہی نکلی تھی. صبح صادق سے نکلتا سورج اپنے جوبن پر تھا. ازلغاری ہاؤس میں معمول کے برخلاف جلدی صبح ہو گئی تھی. گھر میں افراتفری کا عالم تھا. دونوں جوڑیوں کے ساتھ ہی ولیمہ تھا. ولیمے کی تقریب دن میں رکھی گئی تھی. یہی وجہ تھی کہ سب جلدی جلدی اپنے کام نپٹا رہے تھے.
اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ تقریب میں نکلنے سے قبل گھر میں کھانے کا دور چل رہا تھا، جہاں صنم کو تیار کرنے پارلر والی گھر ہی آ چکی تھی۔ میڈم جہاں آرا میڈم آپ کی نند ہے نا؟ میک اپ آرٹسٹ ٹچ اپ کرتی ذرا سوالیہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ جی نیچرل میک اپ میں بھاری بھرکم کام والی رسٹ کلر میکسی زیب تن کیے وہ کوئی آسمان سے اتری اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ سائے ڈائمنڈ کی نازک سی جویلری تھی، کانوں میں اسٹڈز ڈالتی وہ اپنا میک اپ دیکھ مطمئن انداز میں مسکرائی تھی۔ ان کا میک اپ کرنے کے لیے سپتین سر نے اسپیشلی ہماری میڈم کو بلایا ہے۔ صنم مسکرائی۔ جی جانتی ہوں، وہ کوئٹہ شہر کا سب سے بڑا پارلر تھا اور ایک وقت میں میڈم ایک ہی گھر میں جا سکتی تھی، مگر ٹیم ممبر شاید اسے جیلس فیل کرانے کی کوشش میں تھی۔ تو آپ کو برا نہیں لگ رہا؟ وہ حیران ہوئی۔ بالکل نہیں، کیونکہ وہ نند سے پہلے میری بہن ہے۔ اگر ہم ایک ہی جگہ ریڈی ہوتے تبھی میں جہاں آ رہا آپ کو آپ کی سب سے بیسٹ ٹیم ممبر سے ہی ریڈی کرواتی، اور آنر خود چلی گئی ہیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کا پیار سلامت رکھے۔ وہ لکھائی سے بولتی جلدی سے اب اپنا سامان سمیٹنے لگی تھی۔ صنم نے اسے بخلایا دیکھ ہنسی ضبط کی تھی۔ ولیمے کی تقریب کا انتظام کوئٹہ شہر کے سب سے بڑے مارکے میں کیا گیا تھا۔ دن کی تقریب تھی تو سبھی مہمان وقت سے پہنچ گئے تھے۔ محفل اپنے عروج پر تھی، ایسے میں اسٹیج پر بیٹھے دولہا دلہن سب کی توجہ کا مرکز تھے۔ ایکوا کلر فل فلیئر پاؤں کو چھوتے گاؤن میں ملبوس، جس پر سلور رنگ کی کڑھائی تھی، شفون کے دوپٹے کو بن بنا کر اس پر سیٹ کیا گیا تھا۔ سپتین سیاہ رنگ شیروانی زیب تن کیے بلڈ ریڈ کلر کا کلا پہنے، شہزادوں کسی شان بان سمیٹے ہر کسی کا توجہ کا مرکز تھا۔ سب جہاں آرا کے نصیب پر رش کر رہے تھے، کیونکہ اکثریت کے نزدیک جہاں آرا کی جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں تھا، تو اس نے تو بیٹھے بیٹھے بوڑھا ہو جانا تھا، مگر اسے شاید ہی کوئی بیان نہیں آتا۔ دوسری جانب شوق سے صنم اور اسرم جوڑی بھی ساتھ بیٹھی خوب پیاری لگ رہی تھی۔ اللہ میرے تمام بچوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ابصار صاحب نے بدرون بیگم کے ساتھ کھڑے ہوتے محبت بھرے انداز میں دعا کی تھی۔ آمین۔ چلے آئیں ابصار، بچے فیملی فوٹو کے لیے بلا رہے ہیں۔ کبیر لغاری کو اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دیتے سپتین اور اسرم نے ساتھ اپنے دادا دادی کو بھی آواز دی تھی۔ جی بیگم چلیں، آج میرا خاندان مکمل ہو گیا، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ وہ دل سے کہتے قدم اسٹیج کی جانب بڑھا چکے تھے اور دونوں نے یک زبان آمین کہا تھا۔ جاری ہے۔